بائے بائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ضلع راولپنڈی، تحصیل گجر خان کا گاؤں گلیانہ۔ اس سے پہلے آپ نے بیل اور گائے کی فارمنگ، مرغیوں کی فارمنگ دیکھی ہوگی۔ آج میں آپ کو ریبٹ یعنی خرگوش کی فارمنگ پہ لے کے آیا ہوں، فارم ہاؤس پہ، اور اس کے آنر ہیں ہمارے عمران بھائی۔ ان سے ملتے ہیں اور ان سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے اور اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ السلام علیکم عمران صاحب، یہ ہیں جی اس فارم ہاؤس کے آنر عمران بھائی۔ عمران بھائی، کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ خرگوش کی فارمنگ کی جائے، حالانکہ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آئیڈیا میرا ایک کولیگ ہے آفس میں، اس نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ ریبٹ فارمنگ کرنے کی جائے، تو اس کے کہنے پہ میں نے رابطہ کیا کمپنی سے۔ جمشید بھائی کی کمپنی ہے، حاجی جمشید صاحب کی، منصیرہ۔ اب وہاں سے ہم یہ چیزیں بائی کرتے ہیں، خرگوش وہاں سے آپ، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی یہ بریڈ تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ واپس انہی کو دیتے ہیں؟ جی بالکل، جب بھی بریڈ تیار ہوتی ہے، چاہے ایک جوڑا ہو، 2 ہو، 4 ہو، 100 جوڑا بھی ہو جائے، اسی وقت ہم جاتے ہیں ان کے پاس اور نقد میں پیسے دیتے ہیں، انہی کو سیل کرتے انہی کو سیل کر دیں۔ تو ایک جوڑا اس ٹائم اس کی کیا قیمت ہے اور اس کا نام کیا ہے جو آپ بریڈ یہاں پہ ڈالی ہوئی ہے؟ ہیں۔ اس بریڈ کا نام ہے نیوزی لینڈ وائٹ۔ نیوزی لینڈ وائٹ۔ نیوزی لینڈ وائٹ بریڈ کا نام ہے، اور یہ جو ہم فرسٹ ٹائم لیتے ہیں تو اس کی جو پوری لاگت ہے وہ 1,46,500 روپیہ بریڈر جوڑے کی قیمت ہے۔ تو میں نے ایک جوڑے سے کام شروع کیا تھا ماشاء اور یہ فارم آپ کے ساتھ۔ عمران بھائی نے جی ایک جوڑے سے یہ فارمنگ شروع کی تھی، اور آج ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا ان کے پاس فارم ہے۔ یہ ان کی محنت ہے کہ اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اچھا، اس میں کون سی خوراک یوز کر رہے ہیں آپ یہ ریبٹس کو؟ بیسیکلی ان کی کف سٹارٹر والوں کی ہوتی ہے ہائی ٹیک 44، تو وہ عام ہر جگہ سے مل جاتی ہے، وہی استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک لوسن ہوتا ہے، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ دیتے ہیں، لوسن اور ہائی ٹیک 44 نمبر خوراک، اور گھاس بھوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں، وہ عام جو بکری کھاتی ہے وہی ساتھ ہے۔ تو یہ پنجروں میں ہی رہتے ہیں یا آپ ان کو کھلے باہر بھی لے کے چھوڑتے ہیں، یا نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے بارے میں؟ ان کو ہم پنجروں میں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر 2-4 جوڑے ہوں تو آپ ان کو کھلا چھوڑ سکتے ہیں، میرے پاس زیادہ ہے، میں ان کو چھوڑ کے تو پھر ان کے پیچھے بھاگتے رہوں، اس لیے ہم ان کو پنجروں میں رکھتے ہیں۔ اور جراثیم وغیرہ کا بھی ڈر ہوتا ہوگا؟ وہ بھی ہے، لیکن ہم اتنی بڑی تعداد میں کھلا چھوڑ نہیں کرتے۔ اچھا عمران صاحب، اگر کوئی نیا بندہ خرگوش کی فارمنگ میں آنا چاہے، وہ آپ کے پاس آئے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا کرنا پڑے گا اسے؟ بالکل، نیو فارمر کوئی بھی ہے، وہ اگر گھر میں رکھنا چاہتا ہے، ایک جوڑے سے کام شروع کرنا چاہتا ہے، یہ ایک ایسا کام ہے، آپ ایک جوڑے سے کام شروع کریں اور 6-7 ماہ ہولڈ کریں، اس کے بعد آپ مہینے کے 1,00,000 روپیہ بھی کما سکتے ہیں اور 2 لاکھ بھی کما سکتے ہیں، یہ آپ اور یہ آپ ایک دفعہ پرچیز کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد 1 مہینے بعد اس کے بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور متواتر 30 دنوں بعد مادہ بچے دیتے ہیں، اور ایک جو جوڑا بڑا ہونے میں 5-6 مہینے لیتا ہے، تو وہ اس سیل کرنے کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آپ جب بیچیں گے، نقد پیسے آپ لیں، مہینے کے آپ کمائیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ منتھلی اس کو نہ سیل کرنا شروع کریں۔ عمران بھائی، یہ کاروبار کرنے کے لیے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ آپ بچے دیتے ہیں یا درمیانی عمر کے دیتے ہیں یا تیار بریڈ دیتے ہیں؟ تینوں کیٹیگریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اگر کوئی لینا چاہے تو ہم بچے بھی دیتے ہیں، درمیانی عمر کے پٹھے بھی دیتے ہیں، اور بریڈر بھی دیتے ہیں۔ ان کے ریٹس وغیرہ؟ بچوں کا جو ریٹ ہے، 1 مہینے کے بچوں کا ریٹ ہے 41,500 روپیہ، اور جو پٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس 2-3 مہینے لیں گے بریڈر ہونے کے لیے، ان کی قیمت ہوتی ہے 80,000 روپیہ، اور بریڈر کی قیمت ہے 1,46,500 روپیہ، وہ جو آپ کے پاس جا کے نا اس نے بچے شروع کر دینا ہے۔ اور اگر ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس کوئی آئے تو اس کے لیے کوئی خصوصی رعایت ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی رعایت کرنے کی۔ تو رعایت کی جہاں تک بات ہے، یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کمپنی کے ساتھ، کمپنی آپ کو بالکل ریلیکس نہیں دیتی، جتنی اس کی قیمت ہے وہ پوری لیتی ہے، لیکن میں اپنے جو میرا اس میں ہوگا شیئر میں، اس میں آپ کے ساتھ مکمل رعایت کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ آئیں عمران بھائی کے پاس، اور انشاءاللہ جو ہو سکے گا یہ آپ کے ساتھ تعاون ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ عمران بھائی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جمشید صاحب جن کا تعلق منصیرہ سے ہے، جہاں آپ کا یہ ساری بریڈ تیار ہو کے جاتی ہے، تو منصیرہ سے آگے یہ جو ریبٹس ہیں یہ کہاں پہ جاتے ہیں؟ یہ ہم اگر 1,000 پیس بھی لے جائیں جمشید بھائی کے پاس، انہیں نقد پیسے دینے ہیں، اور ان کے باہر ملکوں کے ساتھ ان کا کہنا ہے کہ باہر ملکوں نے ڈالر لگائے ہوئے ہیں، ایڈوانس دیے ہوئے ہیں کہ آپ ہماری طرف ریبٹ بھیجیں،
ان کے پاس اتنے ریبٹ نہیں ہوتے کہ یہ باہر بھیجیں. پورے ملک میں ان کی 65,000 کے قریب کسٹمر ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے فارم بنائے ہوئے ہیں. جیسے میں نے فارم بنایا ہوا ہے اس طرح انہوں نے اپنے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ. تو ان کے پاس یہیں پورا نہیں ہو رہی ہے خرگوش, پورے ملک میں نکل جاتے ہیں, اور اگر باہر ملک کے لیے ہوں تو یہ باہر سپلائی بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, یہ میں نے ریبٹ دیکھ رہا ہوں کہ یہ قد میں بھی تھوڑے بڑے ہیں, ویٹ میں بھی بڑے ہیں اور لینتھی بھی ہیں, تو یہ کوئی اسپیشل اس کی بریڈ ہے نا؟ جی, نیوزی لینڈ وائٹ نام ہے اس بریڈ کا, اور یہ بریڈ ہمارے پاس 5 کلو تک جاتی ہے. ایک بچہ جو ہوتا ہے, 2 بچے ان کے 1 مہینے کے, ان کا وزن 1 کلو تک ہوتا ہے, 900 گرام تک ہوتا ہے. اور جب 5-6 مہینے تک پہنچتا ہے تو اس کا وزن 3.5 کلو, 4 کلو, 4.5 کلو تک چلا. اور وہاں جب ہم واپس کرتے ہیں تو اس کا 3.5 کلو وزن ہونا چاہیے. 3.5. ہاں, کم اتنا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں, کم نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو 26,000 روپیہ پر پیر کے حساب سے ملے گا. آپ 100 جوڑا لے جائیں ادھر, وہاں پہ 10 لے جائیں, جتنے بھی لے جائیں آپ نقد پیسے اسی وقت لے جائیں. نہیں, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ بریڈ لے کے آئیں, تیار کریں, لیکن ان کا وزن 3 سے اوپر نہیں جا ہی نہیں رہا, ٹائم گزر رہا ہے, اس طرح تو نہیں ہوتا کہ سارے ہی 3.5 کلو وزن پورا کر جاتے ہیں؟ ہمارے پاس جو بریڈ ہے یہ 4.5 کلو تک چلی جاتی ہے, اور ہم 3.5 کلو کو مسئلہ نہیں ہے اس بریڈ کا جانے کا. بعض وقت خرگوش بیمار رہ جائے یا اپنے خود کی غفلت کی وجہ سے کوئی اس کو مسئلہ ہو جائے تو ہمیں نہ پتہ چلے. ہمیں اگر پتہ چل جائے ہم ساتھ کی اور کرتے ہیں اس کا. تو اگر ہمیں نہ پتہ چلے کسی کے پاس ہو, وہ وزن نہ کرے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. ورنہ ہم ساتھ اس کو بتاتے ہیں, اس کی ڈائٹ کا پلان بتاتے ہیں, اس کو خوراک کون سی دینی ہے. بیماری اس کی آتی نہیں ہے, اور اگر صفائی مکمل کی جائے تو اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. اگر صفائی نہیں ہے, گندگی ہے, تو پھر اس کو بیماریاں آ سکتی ہیں. بہت کیئرفل. جی, کیئر کرنی پڑتی ہے صفائی کی بات. جتنی صفائی آپ رکھ سکتے ہیں ان کی رکھیں. یہ ایک فائدہ مند کاروبار ہے. میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ کتنی عورتیں ہیں جو گھروں میں کام کر رہی ہیں, اپنے گھروں میں انہوں نے رکھے ہیں, اور وہ لاکھوں روپے مہینے کے کما رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, کیا اس میں مرغیوں کی طرح بیماریاں بھی ہوتی ہیں؟ اور اگر اللہ نہ کرے ایسی بات ہو تو اس کی میڈیسن کہاں سے ملتی ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ ان کی مکمل صفائی رکھیں گے, ان کے پنجروں کو روزانہ صفائی ان کی ہوگی روزانہ کی بنیاد پہ, اور مہینے بعد یا 15 دنوں بعد آپ ان کو ڈیٹول نیچے سے ڈیٹول سے کپڑے کے ساتھ صاف کریں, ان کو کوئی بیماری نہیں آئے گی. صفائی ہے ان کی تو کوئی بیماری نہیں. اگر صفائی نہیں ہے, گندگی ہے, تو پھر ان کو بیماریاں آ جاتی ہیں چھوٹی موٹی, جیسے پیچس ہو گیا, فنگس ہو گیا, پاؤں ان کے خراب ہو جاتے ہیں, خارش آ جاتی ہے, یہ بیماریاں آ جاتی ہیں. پھر ان کا ہم علاج ہوتا ہے, علاج کرتے ہیں. ان کی میڈیسن یہاں سے مل جاتی ہے. ان کی میڈیسن ایزیلی ہوتی ہیں. بچوں کے جو یہ فلیجل وغیرہ یہ ہم پیچس کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ان کو پیچس ہو جاتا ہے بچوں کو, خرگوشوں کے بچوں کو, تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. باقی بھی ان کی کوئی بڑی کوئی بیماری ہے نہیں ہے, نہ ان کی ایسی دوائی ہے جو یہاں سے ملے, نا عام دوائیاں ان سے مل جاتی. جو نئے لوگ ہیں اور کوئی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اگر عمران بھائی کے پاس آئیں اور ان سے بریڈ لے کے جائیں, ان کو پالیں, جوان کریں, وزن پورا کریں, اور بے شک عمران بھائی کو دیں, یا یہ ان کے ساتھ جائیں جہاں پہ انہوں نے یہ دینی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت پروفیٹیبل یہ کاروبار ہے جی. تو بہت بہت جی مبارک, بہت اچھا آپ کا کاروبار ہے, سیٹ اپ بہت اچھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے فارم پہ یہاں پہ مرغیاں بھی بہت زیادہ ہیں, اور اس کے علاوہ بکریاں میں چھوٹی چھوٹی دیکھ رہا ہوں. تو بہت ماحول بنایا ہوا ہے آپ نے. اللہ آپ کو نصیب کرے اور ترقی عطا فرمائے. عمران بھائی کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں جی. اللہ حافظ, خوش رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ. اچھا دوستو, پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہے. آپ جدھر کی بھی رہنے والے ہیں نا, آپ مجھے اپنا شہر کا نام بتائیں نیچے کمنٹ میں, تو آپ میں برانچ کا نمبر دیتا ہوں, آپ وہاں جا کر میرے برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کو جگہ جگہ ٹیلر موبلنگ زونگ وغیرہ کے ٹاور نظر آ رہے ہیں نا, اس طرح پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے فارم بنے ہو, جا کے وہاں بیچ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ 0300 294 94 94 مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں, تو آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا. اور ادھر کمنٹ میں بھی آپ اپنے شہر کا نام لکھیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فارم کدھر ہے. ہمارا مین فارم جو ہے وہ کلندر ضلع بڑا آباد میں ہے, جہاں میں خود بیٹھا ہوں. یار یہ ویڈیو کو آگے شیئر تو کریں, دیکھ رہے ہیں شیئر نہیں کرتے, شیئر بھی کر دیا کریں.